کہ بڑھانا ایک قدم بھی محال ہے اس کا. شعر میں فرما لیں ثانی مصرع، بڑھانا ایک قدم بھی محال ہے اس کا، ستم کو اس طرح قیدی بنا رہے ہیں حسین، ستم کو اس طرح قیدی بنا رہے ہیں حسین. اور یہ شعر میں فرما لیں کہ بتائے گا تجھے اوقات ہرملا تیری، بتائے گا تجھے اوقات ہرملا تیری، وہ شیر خار جو ہاتھوں پہ لا رہے ہیں حسین، وہ شیر خار جو ہاتھوں پہ لا رہے ہیں حسین. اور یہ شعر مولا فرما دیں کہ اٹھا کے اب لبے اصغر سے، توجہ چاہتا ہوں حضرات، ایک درود پڑھنے پر محمد وآل محمد، کہ اٹھا کے اب لبے اصغر سے صبر کا طوفان. مولانا فرمائیں گے ثانی مصرع، اٹھا کے اب لبے اصغر سے صبر کا طوفان، چراغ نسل امیہ بجھا رہے ہیں حسین، چراغ نسل امیہ. اٹھا کے اب لبے اصغر سے صبر کا طوفان، چراغ نسل امیہ بجھا رہے ہیں حسین. اور شعر میں فرما لیں کہ نشان سلطنت ظلم مٹنے والا، آخری شعر، کہ نشان سلطنت ظلم مٹنے والا ہے، یہ کہہ کے سجدے آخر میں جا رہے ہیں حسین، یہ کہہ کے سجدے نشان سلطنت ظلم، نشان سلطنت ظلم مٹنے والا ہے، نشان سلطنت ظلم مٹنے والا ہے، یہ کہہ کے آخری سجدے میں جا رہے ہیں حسین. درود پڑھتے پر محمد وآل محمد. مکہ پڑھ دو شعر اور پڑھ دوں محمد، دو شعر کہ گلا کٹا کے بھی زندہ ہے دیکھ لے دنیا، دیکھیے گلا کٹا کے بھی زندہ ہے دیکھ لے دنیا، سنا کی نوک پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، سنا کی نوک پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین. اور ہم تمام حضرات کے لیے ایک شعر فرما لیں کہ کہیں گے ہم کو بھی سیراب آب کوثر سے. مولانا ثانی مصرع دیکھیے گا سنیل بھائی، مصور بھائی، کہ کریں گے ہم کو بھی سیراب آب کوثر سے. ارے ابھی تو دریا کو پانی پلا رہے ہیں حسین، ابھی تو دریا کو پانی پلا رہے ہیں حسین. کریں گے ہم کو بھی، کریں گے ہم کو بھی سیراب آب کوثر سے، ابھی تو دریا کو پانی پلا رہے ہیں حسین. اور بچا کے ظلم کی موجوں سے عصر عاشورہ، مکتے کا شعر دعاؤں کے ساتھ بچا کے ظلم کی موجوں سے عصر عاشورہ، سفینہ دین کا ساحل پہ لا رہے ہیں حسین، سفینہ دین کا ساحل پہ لا رہے ہیں حسین. بر محمد وآل محمد بابا سے بلند نعرہ صلوات. جناب ساحل صاحب لا رہے ہیں حسین، دکھا رہے ہیں حسین. اسی ردیف، اسی قافیہ کے عنوان سے ایک مطلب، دو تین شعر کہ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. گلے سے حر جری کو لگا رہے ہیں حسین، کہ سنگ راہ کو ہیرا بنا رہے ہیں حسین. لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، کہ اپنے جان کو یوسف بنا رہے ہیں حسین، کہ اپنے جان کو یوسف بنا رہے ہیں حسین. وہی بہن تو بساط یزید الٹے گی وطن سے جس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں حسین، وطن سے جس کے بھروسے پہ جا رہے ہیں حسین. اجل نے بڑھ کے یہ اکبر کے قاتلوں سے کہا، کہاں چلے ابھی مقتل میں آ رہے ہیں حسین، کہاں چلے ابھی مقتل میں آ رہے ہیں حسین. کھڑی ہے مادر دلگیر سامنے شاید، چھری رواں ہے مگر مسکرا رہے ہیں حسین، چھری رواں ہے مگر مسکرا رہے ہیں حسین. یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین.
یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. آئیے بسط خلوص بسط ادب میری گزارش حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ریحان الفاطمی صاحب کی بارگاہ میں ہے. آئے آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ حیدر. بر محمد والے محمد صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول النبي المكي المدني القرشي الهاشمي أبتهي اتهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة على عبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى العمجد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن عند الوفاة وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الميزان وعند الصراط وعند دخول الجنة. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر کے مرحوم مغفور سید مجتبیٰ حسین ابن سید دولہ حسن مرحوم کی روح کو ارسال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
مجتبی حسین. ایک صلوات پڑھتے ہیں عظمت محمد والے. عزیزان محترم اور سامعین محترم، مجلس ایصال ثواب ہے اور ایک ایسی حدیث کی تلاوت کا شرف آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا ہے کہ یہ ایک حدیث تمام ان لوگوں کے لیے جو رسول اور آل رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں. یہ حدیث جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کی آیات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس آیت کے مصداق قرار پاتے ہیں کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف اور صرف اگر یہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہمارے اہل بیت سے محبت کریں. یہ قرآن کا ایک مسلم اصول ہے جس کے اوپر تمام عالم اسلام کو عمل کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک مجلس میں یہیں پہ کہا تھا کہ شریف لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا گن گاتے ہیں. تو اس کائنات میں اگر آپ کو شریف تلاش کرنا ہے تو آپ دیکھیے کس کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت پائی جاتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. شریف انسان کو اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ کن کے یہاں یہ محبت پائی جاتی ہے، کیونکہ سرکار نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگا. تو یہ حدیث جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد. اس حدیث بہت طولانی ہے، طویل حدیث ہے. اس پوری حدیث کے اوپر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے یہاں کے اوپر، لیکن اس کے جو موارد ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. فرماتے ہیں حبی، سرکار فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. بہت توجہ چاہتا ہوں. میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت نافعن، فائدہ پہنچائے گی، فی سبعۃ مواطن، 7 جگہ کے اوپر. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ 7 ایسی جگہ جو ہولناک جگہیں ہیں، جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کی آواز نہیں سنے گا، بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی. بہت توجہ. بیٹا اپنے ماں کا ساتھ نہیں دے گا، نہ کوئی عزیز ساتھ آئیں گے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ دے گا. یہ ایسے مواقع ہیں، 7 ایسا موقع ہے جہاں پہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پہ کام آنے والی ہے. فرمایا پہلا مقام وہ ہے عند الموت، جب موت آئے گی تب ہماری محبت وہاں کام آئے گی. پہلا کون سا مقام ہے؟ 2-4-5 منٹ حدیث کے ذیل لے لوں، پھر اس کے بعد میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا مقام وہ ہے جہاں فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمام مسلمانوں کے لوگوں کے کام آئے گی. کس کے؟ جو محبت کرے اسی کام آئے گی. وہ کتنے مقام ہیں؟ 7 مقام ہیں. پہلا مقام کیا؟ عند الموت، موت کے وقت جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے. ڈاکٹر اپنی سارا علم صرف کر دیتا ہے، لیکن جب موت سامنے آتی ہے تو سب کچھ فیل ہو جاتا ہے، سب ناکام ہو جاتے ہیں. تو موت کے وقت جو ہے نہ کسی طبیب کی طبابت کام آتی ہے، نہ رشتہ دار کو رشتہ داری کام آتی ہے، نہ باپ کی محبت، نہ بیٹے کی محبت، کچھ کام نہیں آتا. وہاں ایسے موقع پر کون چیز کام آئے گی؟ محبت اہل بیت، پہلا مقام. پھر فرمائے وفی القبر، اور ہماری محبت قبر کی تنہائیوں میں کام آئے گی. نہیں، یہ سب باتیں سبحان اللہ والی ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ مریں گے نہیں یا قبر میں نہیں جائیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر.
جس کو شک ہو اپنی موت کے اوپر وہ خاموش رہے، اور جس کو ایسا نہیں کہ موت کو تذکرہ کرنے سے موت آ جاتی ہے، نہیں، ہم تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو پہلا موقع ہے کہ جب انسان کو محبت اہل بیت کام آئے گی وہ موت کے وقت ہے۔ دوسرا موقع ہے قبر میں، ہمارے اور آپ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے محبت اہل بیت وہاں ہمارا سہارا بنے گی۔ تیسرا موقع ہے فرمایا عند النشور، جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، جسے رجعت سے آگے کا معاملہ ہے، یعنی نشر و حشر کا وقت ہوگا، جب قیامت کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تب وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کوئی چیز جو کام آئے گی وہ رسول اور آل رسول کی محبت ہوگی۔ 3 موقع ہو گیا۔ چوتھا موقع آپ نے فرمایا عند الکتاب، جب حساب و کتاب ہوگا تب ہماری محبت کام آئے گی۔ عند المیزان، جب ہمارے حساب و کتاب کے بعد ہمارے اعمال تولے جائیں گے تب ہماری محبت کام آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا عند الصراط، جب مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو صراط سے گزارا جائے گا تب محمد والے محمد کی محبت کام آئے گی۔ وفی الجنہ، اور جنت کے اندر بھی ہمارے محبت کام آئے گی۔ اب یہاں کیونکہ آخری مرحلہ شاید گفتگو وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جنت کے اندر محبت کا کیا کام ہے؟ بھائی ایک بار جو جنت میں چلا گیا تو پھر کون کس کو پہچانتا ہے؟ تب تو ہمیں وہاں ضرورت نہیں، وہاں بھی ضرورت ہے۔ اگر خدا آپ کو توفیق دے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ بہت بہتر ہے، ان کو دوبارہ موقع ملے، جو نہیں گئے ان کو اللہ انشاءاللہ موقع فراہم فرمائے۔ جب آپ قم جائیں گے اور حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہا صلوات پڑھیں، جب معصومہ قم کی بی بی کی زیارت پڑھتے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ آپ ہماری جنت میں شفاعت کریے گا۔ اے میرے مولا، جنت میں شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہا جنت میں بھی شفاعت ہوگی، جنت میں بھی درجات ہوں گے، جنت میں بھی طبقات ہوں گے، جس کی جتنی محبت ہوگی اس کو ویسا طبقہ دیا جائے گا، اس کو ویسا اسٹیٹس ملے گا۔ عزیزان محترم، تو دنیا پہچانے ان کی شفاعت صرف جنت میں جانے تک محدود نہیں ہے، جنت کے باہر بھی شفاعت کریں گے، جنت کے اندر بھی شفاعت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر۔ عزیزان محترم، 7 مقامات یاد رکھیے گا، یہ 7 ایسے ہولناک مقام ہیں، یہ 7 ایسے مرحلے جہاں کوئی صاحب کا پرسان حال نہیں ہے۔ پھر سے میں دوہرا دوں، 7 مقامات ہیں جہاں پہ اہل بیت کی محبت آپ کو کام آئے گی، جب موت کے وقت، قبر میں، کتاب کے وقت، نشور کے وقت اور میزان کے وقت، صراط پر اور جنت کے اندر۔ یہ 7 مقامات ہیں جہاں محبت اہل بیت ہمارے اور آپ کے انشاءاللہ کام آئے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہوں، صرف دعویٰ کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جن سے محبت کی جا رہی ہے نہ اس خدا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں معاذ اللہ، نہ اہل بیت کو آپ جھانسا دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر محبت اہل بیت ہماری کام آئے گی۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موت کا وقت۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جب موت کی تعریف کی گئی تو ایک مرتبہ قرآن نے سورہ جمعہ میں، ہر جمعہ کو آپ پڑھتے ہیں، فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت۔ اے یہودو، اے وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہو گئے، یہودی ہو گئے ہیں، اگر تم سچے ہو اور کہتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو یا اللہ کے ولی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرو، یعنی اس آیت سے اتنا واضح ہو گیا کہ موت کی تمنا وہی کرے گا جو سچا ہوگا۔ بھائی یا ایھا الذین آمنوا، موت کی تمنا کون کرے گا؟ جو سچا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی اتباع کرو۔ بھائی موت
سے موت کی تمنا وہی کرے گا جو سچا ہوگا۔ قرآن نے دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر اس کائنات میں سچوں کو تلاش کرنا ہے تو دیکھو موت کے سامنے نظر سے نظر کون ملاتا ہے، موت کو اپنی پیٹھ کون دکھاتا ہے۔ اب تاریخ کا آپ کو جائزہ لینا پڑے، بہت توجہ، تاریخ کا آپ جائزہ لیجیے۔ آئیے تاریخ میں چلتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں۔ ایک چیز آیت سے سمجھ میں آئی، اس کے بعد آیت کا ولا یتمنونہ موتا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور یہ تو موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اعمال جنہوں نے بھیجے ہیں وہ بڑے برے اعمال ہیں، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ بہت تو چاہتا ہوں۔ تو اب ایک بات اس آیت سے واضح ہو گئی کہ موت کی تمنا کون کرے گا؟ جو سچے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی موت سے فرار کرے تو وہ سچا نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اگر آپ تک میں اپنی بات پہنچا لگا شاید آپ لطف اندوز ہوں کہ اس آیت میں ایک چیز اور کہی گئی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی نکل، بہت سارے معنی ہیں لیکن یہاں کے اوپر دو معنی کم سے کم آپ نکال سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ نہیں صرف 4-5 لوگ صلوات پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ کہ صلوات پڑھنا بھی محبت کا تقاضا ہے، اور 7 جگہ پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کام آئے تو اس میں صلوات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں عظمت محمد وآل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر اس آیت کے اوپر آپ غور کریں، پہلا موقع میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلا موقع ہے جہاں موت، جہاں محبت اہل بیت ہمیں کام ہے کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ان کنتم تحب، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ ایک اولیاء کے معنی ہم دوست کرتے ہیں، اگر تم اللہ کے دوست ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو تاکہ اپنے دعوے میں سچے نظر آؤ۔ تو اس کا دوسری بات بھی یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کا دوست ہے، آپ میں سے کون ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو دوست بھی کہتا ہے؟ آپ کہیں کہ ریحان صاحب آپ ہمارے دوست ہیں اور میں آپ کو ملنے کے لیے بلاؤں تو آپ دور بھاگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے دوستی ہوتی تو اللہ سے ملاقات کرنے میں ڈر کیسا، اللہ سے ملاقات کرنے میں خوف کیسا؟ لیکن جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ اور دوسرے اولیاء کے معنی کیا ہے؟ سرپرست کے ہوتے ہیں۔ بہت توجہ۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی طرف سے اولیاء بنا کر بھیجے گئے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعا تم اللہ کے اولیاء ہو تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، موت کی تمنا کرو۔ یعنی اولیاء الہی کا ایک سب سے بڑا، اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی کوئی صفت اس کے اندر ہے تو ایک صفت یہ ہے اولیاء خدا کی کہ وہ موت سے ڈرے گا نہیں، موت سے بھاگے گا نہیں۔ بہت جو موت سے ڈرے گا نہیں، موت سے بھاگے گا نہیں۔ دوسرے مقام کے اوپر قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے اولیاء لا خوف ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی نہ ڈرتے ہیں نہ محزون ہوتے ہیں۔ دونوں آیت کو ملائیے، ایک جگہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم خدا کے اولیاء ہو، اللہ کے ولی ہو تو تم ڈرو گے نہیں، موت کی تمنا کرو گے، کبھی خوف زدہ نہیں، بہت توجہ، کبھی خوف زدہ نہیں ہوگے، ہر حال میں تم موت سے فرار نہیں کرو گے۔ اب آئیے تاریخ کے زمرے میں دیکھتے ہیں، بہت توجہ، تاریخ میں تلاش کیا جائے جو اپنے آپ کو اولیاء الہی کہتے تھے ان کا حال کیا ہوا؟ کا حال یہ ہوا جتنے لوگ میدان سے بھاگے تھے،
नहीं पहुंचे आप। जितने लोग मैदान से भागे थे उन्होंने एक बात साबित कर दिया, भाई भागने वाला किस वजह से भागता है? कहा जब हमें अपनी जान का खतरा होता है तो पैर अपने आप भागने लगते हैं। जंगे उहद में जो लोग भाग गए थे, कुरान की आयत के रोज से इतना तो साबित हो गया, वो सब कुछ हो सकते हैं, औलिया नहीं हो सकते। और औलिया यानी रसूल की जगह के ऊपर बैठने के लिए कम से कम सरपरस्त होना चाहिए। मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला का यही तो मतलब है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। देखिए जो औलिया होते हैं, वलीउल्लाह, आप पढ़ते हैं कलमे में अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन वलीउल्लाह। अली अल्लाह के वली, मैं उस वली की बात कर रहा हूं। तो वली की सिफात में से एक सिफत यह है कि वो मौत से डरेगा नहीं। अब अगर कोई सांप देखकर रोने लग जाए तो सब हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और रसूल की जगह पे बैठने के लिए शर्त क्या है कि वो अल्लाह का वली, तभी तो रसूल की जगह पे बैठेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, कहा यह गया कि अल्लाह के जो वली हैं वो मौत से डरेंगे नहीं, वो मौत से कभी भागेंगे नहीं। जब इन वलियों का हमने देखा तो कोई मैदान से भागता हुआ नजर आया, कोई गार के अंदर रोता हुआ नजर आया, बहुत तवज्जो। कोई ये कह रहा था कि मदीने में रह जाओ, कोई ये कह रहा था कि गर्मी बहुत पड़ रही है, हम जा नहीं सकते, सर्दी बहुत पड़ रही है, जा नहीं सकते। लेकिन जब वाकईन औलियाए इलाही का तसव्वुर आया और उनकी शान बयान की गई तो गालिब कुल्ले गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब ने अपने जुमलों में ये फरमाया, कहा कसम खुदा की अबू तालिब के लाल मौत से इतना मानूस हो गया जितना एक बच्चा अपने माँ के पिस्तान से मानूस होता है। किसी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि दूध कैसे निकलेगा। अजीजान मोहतरम, मौला का ये कलमा बता रहा है कि हमें और आपको फख्र करना चाहिए। हमने उन्हें वली माना है जो मौत की आंखों के में आंखें डालकर बोलते हैं। और ये सिर्फ अली का मसला नहीं है। जब इनके यहाँ से बच्चों से पूछा गया तो बच्चे ने आवाज दी, ए चचा जान, अल मौत अहला मिनल असल, चचा मौत शायद से ज्यादा शीरी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अल-मौत व अहला मिनल असल। आप देखें, जिनको हमने अपना वली करार दिया है वो मौत से भागते नहीं, वो मौत से डरते नहीं। अब आप मौत का मतलब क्या होता है, बस दो जुमले आपके सामने अर्ज कर दूं कि मौत एक ऐसी सख्त मंजिल है कि जिसकी तारीफ मुमकिन नहीं है। यानी मौत की डिफिनेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मर जाता है वो वापस आता ही नहीं। ये आके बताए कि हम कितनी तकलीफ हमने बर्दाश्त की है अहले बैत के अलावा। ये अहले बैत ही ने हमें बताया, जो मैं तमसील आप मिसालें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि मौत कहते किसे हैं, क्योंकि साले सवाल को मजलिस है तो चार जुमले आपके सामने ये। और मौत के वक्त दुनिया डरे, हमें और आपको मौत से नहीं डरना। क्यों नहीं डरना, मैं आपके सामने हदीस क्या है। रसूल ने फरमाया कि मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मकाम के ऊपर काम आ कि पहला मकाम ये है। अब देखिए अहले बैत की मोहब्बत कैसे काम आती है हमारे। मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत की तारीफ बयान करना शुरू की और उलमा ने भी इस मिसाल को जिक्र किया है कि मौत कैसे वाक़ होती है। और मौत के तसव्वुर से अंबिया को खौफ आता है। हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, वो किस्सा आपने सुना होगा कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मरना ही नहीं चाहते थे तो उनको बुलाया गया। अब मैंने कहा धोखा दे करके, लेकिन ये कि बुलाया गया, उनसे कहा गया कि भाई कब्र में लेट जाइए, आपके नाप की कब्र बनानी है और मुर्दे का नाप नहीं है तो आप लेट जाइए ताकि आपके कदो कामत का है, ताकि कब्र तैयार की जाए। जब वो कब्र में लेटे तो उनके सामने जो है रौज़ातुल जन्नात खोल दिए गए, जन्नत की बाग और सारी चीज़ें उन्होंने देखा। कहने लगे अब मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, उनकी रूह वहीं से कब्ज़ हो गई। तो ये हाल है मौत का। तो बड़े बड़े लोग जाहिर सी बात है सब मौत से डरते हैं। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
کہ یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ موت ایک ایسا یقین ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ انسانوں کو شک ہے. موت ایک ایسا یقین ہے کہ جس میں اس کے سب سے زیادہ ہم شک ہیں. اگر ہم شک میں نہ ہوتے تو کوئی انسان مسکراتا نہیں، لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ابھی ہماری کہاں آنے والی، میں تو ابھی ٹھیک ہوں. یہ اور بات ہے کہ اب ہم اتنے روز دیکھ رہے ہیں معاملات کے، تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا ہے کہ کسی کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس عزیزان محترم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ موت بہت سخت ہے. امام نے فرمایا کہ موت کا عالم یہ ہے کہ انسان جب مومن کی موت ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی جب موت ہوگی تو عالم یہ ہوگا کہ روح ہماری ایسے جسم سے نکلے گی جیسے خوشبو سے پھول نکل جائے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. روح اتنی آسانی سے نکل جائے گی، کوئی احساس نہیں ہوگا. لیکن وہی جب غیر مومن کی موت ہوتی ہے، یعنی ان کی موت ہوتی جن کے دل میں عشق علی نہ ہو، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، جن کے دل میں علی کی محبت نہیں، فاطمہ کی محبت نہیں، ان کی موت کا عالم کیا ہے؟ کہا ان کی موت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو جیسے ریشم کے کپڑے کو آپ کسی بیر کی جھاڑ کے اوپر ڈال کر کے کھینچ لیں تو جس طریقے سے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی موت کے وقت اس کا جسم تار تار ہو جاتا ہے. دوسری تعبیر بیان کی گئی کہ جیسے عالم یہ ہوتا ہے کہ خاردار ٹہنی کو، لکڑی جو جس میں کانٹا لگا ہو یا جھاڑی ہو، اس کو جسم کے اندر ڈال دیا جائے اور کانٹے جو ہیں وہ نسوں کے اندر پیوست ہو جائیں، رگوں کے اندر پیوست ہو جائے، اس کو جب کھینچا جائے پوری طاقت سے تو کیا عالم ہوگا. آپ سوچیں، پتلی پتلی ہماری رگیں ہیں، اس میں کانٹا چبو دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کیا عالم. کہا کہ اس سے زیادہ موت کا درد شدید ہوتا ہے. لیکن عزیزان محترم یہ اس کے لیے ہے، اب موت یہ درد سب کے لیے ہے، یہ والا درد سب کے لیے ہے. اب ہمارے جیسا اور آپ کے جیسا کوئی انسان مرنے لگا تو اب رسول اللہ کی حدیث کیا ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی؟ حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت. یعنی سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف میری محبت کام نہیں آئے گی، میری محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. اب ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے، ہم بھی خوف زدہ ہیں، آپ بھی ڈرے ہوئے کہ بھائی موت کا یہ درد برداشت کیسے ہوگا. لیکن ایک مرتبہ غالب کل غالب نے حارث ہمدانی سے کہا، میرے حارث ہمدانی، اس نے کہا مولا جب آپ نے موت کی تعریف بتا دی، اتنا درد ہوتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہم کیسے برداشت کریں گے. ایک مرتبہ امام نے کہا گھبراؤ نہیں حارث ہمدانی، جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا مرتا ہے تو ہم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول کے اندر سے خوشبو نکل جاتی ہے. یہ بات کسی نے سنی اور کہنے لگا یہ کیسے؟ کہا یہ اس طریقے سے، مولا نے کہا جب ہم سامنے آئیں گے تو یہ معیار ہوگا، یہ عالم ہوگا، روح اتنی آسانی سے انسان کے جسم سے نکل جائے گی. کسی نے اعتراض کر دیا مولانا یہ کیسے آپ نے پڑھ دیا، اس کی کوئی مثال قرآن سے دیجئے. قرآن میں کہاں ایسا لکھا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اتنی آسانی سے روح نکل جائے گی؟ نہیں عزیزان محترم آپ نہیں پہنچے. بھائی یہ اعتراض بتا رہا ہے کہ انسان کو، اور آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو موت کا یقین ہے لیکن علی کی آمد کا یقین نہیں ہے. بھائی مولا آئیں گے تو ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علی کے آنے کے بعد روح اتنی آسانی سے کیسے نکلے گی. میں نے کہا سرکار کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا آپ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں پڑھتے آپ، اگر قرآن والے ہوتے تو یہ کبھی سوال آپ نہ کرتے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سنیے پھر آپ نے سورہ یوسف پڑھا ہے؟ کہنے لگے ہاں پڑھا ہے، بہت جلدی. سورہ یوسف پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھا. میں نے کہا سنائیے. سنانا شروع کیا، پوری میں تفصیل نہیں صرف. کہنے لگے ایک ایسا موقع آیا کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دینا شروع کیا، طنز کرنا شروع کیا، ہے تم شہزادی اور غلام کے عشق میں تم اپنی حیثیت بھول گئی. ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک نوکر کی مصر کی، اور ایک غلام کے چکر میں آ گئی، کتنا وہ حسین ہے. تو زلیخا نے کوئی جواب نہیں دیا. چاہتی تو اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی کہ ارے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، لیکن لوگوں کے دل سے شک، خواتین کے دل سے شک جاتا نہیں.
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا، کل سب لوگ دربار میں آنا، تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں غلام کے عشق میں اتنا زیادہ کیوں ہوں، یہ میرا حال کیوں ہو گیا۔ اب سارا واقعہ آپ کے سامنے میں عرض نہیں کر سکتا، یعنی زلیخا اس حد تک گئی کہ یوسف کو اپنے کمرے میں 7 دروازوں کے اندر بند کر کے ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہا، یعنی ایک ملکہ ہو کر غلام کے ساتھ اس حد تک چلی گئی۔ پورے مصر میں ان کی تھوتو ہو رہی تھی، عورتیں آ کر کہہ رہی تھی تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ آنا چاہیے، وہ آنا چاہیے، ایک غلام کی کیا حیثیت ہے، کتنا عشق ہے، کتنا حسن ہے اس کے پاس۔ لیکن جناب زلیخا نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا سب کل دربار میں آ جائیں، اور جب آئیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ کیا لے کر آئیں گے؟ آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک چھری اور کوئی پھل لے کر کے پورا دربار میں پورے مصر کی عورتیں آ گئی جو خوبصورت تھی، سب آ کر کے دربار میں جمع ہو گئی۔ جناب زلیخا نے یوسف کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اور کہا جب میں تمہیں حکم دوں گی تب ان کے درمیان سے گزر جانا۔ ادھر خواتین کو جمع کیا گیا، 2 رویا سب بنا کر خواتین کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ زلیخا نے کہا دیکھو جب یوسف تمہارے درمیان سے گزرے تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، اپنی چھریوں سے اپنے پھلوں کو کاٹنا ہے۔ بھائی واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، اپنی چھریوں سے اپنے پھلوں کو کاٹنا ہے، وہ نیبو راج یا سنترا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، جو بھی رہا ہو کاٹنا ہے، وہ تو جو کاٹنا ہے۔ عورتیں تیار ہو گئی کاٹنے کے لیے اور یوسف کا جمال دیکھنے کے لیے۔ قرآن بھی شاہد ہے، روایات بھی شاہد ہے، اور سارا عالم اسلام اس بات کو مانتا ہے، اور زلیخا نے اپنے امتحان کو کامیاب بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ زلیخا نے یوسف کو بلایا، اب یوسف ایک مرتبہ عورتوں کے درمیان سے گزرے، خواتین کے بیچ سے گزرے، اب یوسف گزر رہے تھے، عورتوں کی چھریاں چل رہی تھی، چھری نے پھل کو کاٹا، پھل کو کاٹنے کے بعد انگلیوں کو کاٹ ڈالا، انگلیاں کٹ گئی، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ جب ایک مرتبہ لوگ جب یوسف گزر گئے تب اندازہ ہوا کہ پھل کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یوسف اتنے حسین تھے کہ کب پھل کٹا کب انگلی کٹی سمجھ میں نہیں آیا، درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ارے مسلمانوں سے میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے یوسف کے جمال کا جب یہ عالم ہے کہ زنانے مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے اور درد کا احساس نہ ہو، اگر فخر یوسف سامنے آ جائے، روح اتنی آسانی سے نکل جائے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد والے آپ دیکھیں تو موت کے وقت اہل بیت کی محبت کام آئے گی، موت جیسے ہی آئے گی علی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں گے۔ اور 2-4 جملے اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ موت کا مرحلہ کیا ہے۔ جو لوگ بھاگے تھے، تھوڑا سا جنگ احد کا تھوڑا سا بہت زیادہ تو اب جنگیں پڑھی نہیں جاتی، میں بس 2-3 جملے جنگ احد کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ آپ جو میں نے شروع کیا ہے کہ موت سے فرار، جو اللہ کے ولیوں کوئی موت سے بھاگتے نہیں ہیں۔ جنگ احد کا معاملہ یہ ہے کہ عالم یہ ہے کہ جنگ احد مسلمان مدینے میں فاتح بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار و مشرکین جنگ بدر ہار کر کے گئے۔ تب اس میں معاویہ کے بھائی اور نانا اور کون کون مارا گیا اور مولا علی نے سب کو نپٹایا تھا، تو اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور دیکھیں آپ کو میں بتا دوں کہ جو معاملہ خراب ہوتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ ابھی جب سارے لوگ پلٹ گئے تو سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی ہے وہ ہندا نے، اپنے شوہر کو بار بار کہ تم وہاں سے ہار کر کے آ گئے، تمہاری وجہ سے میرا باپ مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، اور ماموں اتنا زیادہ پریشر کیا کہ دوبارہ اس کو فوج لے کر کے مدینہ آنا پڑ گیا۔ اور ادھر جو ہے عباس جو تھے، عباس چچا تھے رسول اللہ جو ایمان لے آ چکے تھے لیکن ظاہری طور پر مشرکین کے ساتھ رہ رہے تھے، تو انہوں نے وہاں سے خبر پہنچائی کہ بھیا عورتوں نے اتنا پریشان کیا، ہر گھر کی عورتوں نے اپنے مردوں کو چڑھانا شروع کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم خالی بچے پیدا کرتے ہو، تمہیں مرد نہیں ہو اور یہ نہیں ہو، رجولیت تمہارے اندر نے اتنا چڑھایا کہ پورا ایک فوج بن کر کے اکٹھا کر کے یہ لوگ میدان احد میں
आ गए। इधर अब्बास के चचा ने, अब्बास जो हैं वो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने खबर पहुंचाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आप तक खबर पहुंचा दी कि आप लोग होशियार हो जाइए, यहां से बड़ा लश्कर गया है। मुसलमान 1000, जंगे बद्र में क्या था, मुसलमान 313 थे, कुफ्फार 1000 थे। मुसलमान 1000 और कुफ्फार की तादाद 3000 से लेकर के 7000 बयान की जाती है। अब कुफ्फार और मुशरिकीन आ गए मैदान में। इधर अब देखिए रसूल ने मशवरा करना शुरू किया। मीटिंग बैठी, सब लोग इकट्ठा है। रसूल ने पूछा कि भाई आप बताइए कि क्या तदबीर इस्तेमाल की जाए। तो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने कहा कि हुजूर ऐसा करिए कि उन लोग को आने दीजिए, मदीने तक आ जाएं, यहाँ औरतें और बच्चे और बड़े सब मिल करके उनके ऊपर हमला करेंगे। मशवरा देखिए, लेकिन ये तो अब कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि फौज को आने दीजिए, मदीने में आ जाएं, हम अपने घर छतों से हमला करेंगे, औरतें भी जंग में साथ देंगी। दूसरे सहाबी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम दुश्मन को अपने घर तक आने नहीं देंगे। अगर वो मक्के से यहां तक आ सकता है तो क्या हम मदीने से ओहद तक नहीं जा सकते? आप देखें तो अब मुसलमान भी मैदान ओहद में और कुफ्फार और मुशरिकीन भी मैदान ओहद में। अब रसूल इस्लाम ने 50 से 70 आदमियों को खड़ा किया दर्रे के ऊपर, 2 पहाड़ों के दरमियान खड़ा कर दिया और कहा कि यहां से कोई हिलेगा नहीं। बहुत तो यहां से कोई हिलेगा नहीं, चाहे जंग खत्म हो जाए, हम जीत जाएं, मर जाएं, शहीद हो जाएं, माल गनीमत हो, कुछ हो, तुम्हें हिलना नहीं। 50 आदमी 70 आदमी वहां तैनात हो गए, बाकी लोग मैदान में आ गए मौलाए कायनात, और सबके पास परचम है, सब लोग लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते जुल्फ़िकार चमकी और मौला ने वो जंग की और मुसलमानों ने भी जंग की, और जंग होती रही तो 4 लोग मारे गए और कुफ्फार जो है वो फरार कर गए। अब कुफ्फार भागे, जैसे ही भागे अब कीमती घोड़ा, तलवार, ज़ेरा, ढाल, ये वो छोड़कर भागने लगे। तो अब मुसलमान जो है, देखिए जो मुसलमान आज दुनिया में बदनाम है वो इसी बुनियाद के ऊपर लालच में आ गए। अब कहाँ गई तलवार, कहाँ गई जंग, सब अपना छोड़ के तलवार उलर लगाया, अपना न्याम म्यान के अंदर डाला और सब लगे अपना, कोई घोड़ा उठा रहा है, कोई तलवार उठा रहा है, कोई ज़ेरा उठा रहा है। अब जो 70 आदमी वहां चढ़े थे पहाड़ के ऊपर, अब वहां से देख रहे हैं कि अरे फला को घोड़ा मिल गया, फला को जो ज़ेरा मिल गई, फला को तलवार मिल गई। किसी ने कहा हम कब तक यहाँ खड़े रहो, चलो हम लोग भी लूटा जाए। अब 50 आदमी में से 40 आदमी नीचे आ गए, 10 आदमी वो थे जो रसूल की बात पर टिके रहे। देखिए यहीं पर इम्तिहान है, हम यही तो बताना ये चाहते हैं, हमारा दुनिया से, मुसलमानों से यही इसी बात का झगड़ा है कि हम सारे सहाबी को जन्नती नहीं कहते, हम उन्हीं सहाबियों को जन्नती कहते हैं जो रसूल की बात पर टिके रहे, जमे रहे। भाई रसूल ने कहा था छोड़ना नहीं, ये छोड़कर भाग आए, इसका मतलब ये है कि ये रसूल की बात की इनके ऊपर टिके नहीं रहे, रसूल की बात को ठुकरा दिया, वापस आए। अब जो 40 आदमी नीचे आए तो वहां कमजोर पड़ गया। इधर से खालिद बिन वलीद, ये भी मलून, आज आलम इस्लाम का सैफुल्लाह बना फिर रहा है। ये वो कम वक्त है कि जो अभी आज मुसलमानों से, अब इसी की वजह से जंग हारे हैं। अब इधर से 40 आदमी 2 पहाड़ों के दरमियान ये लोग पहरा दे रहे, 40 आदमी नीचे आ गए तो खालिद बिन वलीद जो इधर से भागा था घूम करके वापस आया। अब जो वापस आया तो वहां फौज थी नहीं, 10 आदमी कितना नहीं रोक पाए, 10 आदमी शहीद हो गए और ये जो है वापस फिर से पीछे से हमला कर दिया। अब मुसलमान जाहिर सी बात तलवार, अंदर में कोई तलवार फेंक चुका था, कोई लाठी फेंक चुका था, अब सब माल जमा कर चारों तरफ से घेर लिया गया और कत्ल करना शुरू किया। अफसोस इस बात का है कि ये खालिद बिन वलीद, आप जाइएगा आजमगढ़ में, फूलपुर में, अभी कल ही मैं उधर सारत में देखा कि एक स्कूल भी है खालिद बिन वलीद के नाम से। तो ये खालिद बिन वलीद वही हैं जिन्होंने जंगे ओहद में मुसलमानों को कायदे से मारा था। जितने लोग शहीद हुए, अच्छे खासे लोग शहीद हुए थे। और फिर आलम यह हुआ कि अब जंग शुरू हुई, दोबारा ये पलट कर जंग होने लगी। जंग में यह हुआ कि एक मर्तबा किसी कमीने ने
एक आवाज बुलंद कर दी कि मोहम्मद शहीद हो गए। लफ्ज यानी शहादत मोहम्मद मुस्तफ़ा की खबर उड़ी। एक मर्तबा नाम निहादी सहाबी और मुसलमान अपनी जगह ले लिए और इतनी तेज दौड़े, इतनी तेज भागे कि 3 दिन के बाद वापस आए। अगर मान लीजिए सरकार जख्मी भी पड़े होते तो सहाबी ऐसे थे कि 3 दिन बाद आए, जब तक जो है इनका काम ही खत्म हो जाता है। अगर रसूलुल्लाह माज़अल्लाह वाकई जख्मी हुए होते और पड़े होते वहां, तो आप सोचिए क्या आलम होता। जब सहाबी और मौलाना को 3 लोग छोड़ के भाग जाए, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अज़ीज़ान मोहतरम, अब खबर यह उड़ी कि मोहम्मद शहीद कर दिए गए। सारे मुसलमान, रिवायत में है कि 8 या 10 सहाबी के अलावा सब भाग गए। बड़े भी भाग गए, छोटे भी भाग गए, मजले भी भाग गए, ये भी भाग गए, वो भी भाग गए, सारे भाग गए। सिर्फ 8 या 9 आदमी टिके रहे। एक मर्तबा दुश्मन ने देखा कि अली अभी तक दाहिने हाथ से लड़ रहे थे। एक मर्तबा अली ने तलवार को, जुल्फ़िकार को बाएं हाथ में लिया। एक मर्तबा कुफ़ार और मुशरिकीन मजाक उड़ाने लगे कि अली अब दाहिने हाथ छोड़कर बाएं हाथ से लड़ेंगे। एक मर्तबा मैंने हाथ जोड़ा, मौला आप कर क्या रहे हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। एक मर्तबा अली ने एक जुमला कहा, बताना ये चाहता हूं, बाएं हाथ से तलवार चलाऊंगा, दाहिने हाथ से मोहम्मद को उठाकर बता रहे थे मोहम्मद मरे नहीं, अभी जिंदा है। मोहम्मद मरे नहीं, अभी जिंदा, बस मोहम्मद मरे नहीं, अभी जिंदा है। यानी दुनिया को बताना चाहा भाई यही वो किरदार था। मैदान उहद में मोहम्मद को अली ने उठाया, मैदान गदीर में अली ने मोहम्मद ने अली को उठाकर कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। रसूल आवाज देंगे अली तुमने मुझे उठाया था, आज मैं तुम्हें उठा रहा हूं। एहसान का बदला एहसान है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ान मतलब उसके बाद खुद सरकार के हदीस से आपने फरमाया कि अली की कुर्बानियों ने इस्लाम बचा लिया। जंगे उहद में अली की कुर्बानियों ने इस्लाम बचा लिया। क्यों इस्लाम बचा लिया? रसूल बताना ये चाहते हैं कि, और ये बात सुनिए, जब साहबा से पूछा गया तो अलग अलग राय थी। एक साहब से पूछा गया कि तुम क्या करोगे, जब उसी वक्त का माहौल है, इधर खबर उड़ी कि मोहम्मद शहीद हो गए, तो एक साहबी ने, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने कहा कि जब ये नहीं रहे तो अब जी के क्या फायदा। और नाम आपको मिल जाएगा, आप सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीटीपी है, गूगल है, सर्च करिए। और अब तो बड़ा जमाना चला गया बेवकूफ बनाने वाला। अब मुल्ला मौलवी हमारे जैसे मत पूछिए, खुद सर्च करिए, खुद तहकीक करिए, नाम आपको मिल जाए कौन कौन भागा था। अब भागने वालों से आपस में मशवरा कर रहे थे। एक साहब ने पूछा कि अब क्या किया जाए, कहा अब जिंदा, जब रसूलुल्लाह ही नहीं रहे तो अब यहाँ रह क्या कर, चलो अपना भागा जाए। और 3 दिन की मुसाफत में भाग गए। कितने तेज दौड़ने वाले थे। अच्छा ये बताइए, अभी शूली में झगड़ा था, आप भाग के कहाँ जाएंगे? बहुत भागेंगे तो आजमगढ़। 3 दिन की मुसाफत आप समझ सकते हैं। अगर घोड़े से एक दिन में 20 किलोमीटर दौड़ा जाता रहा होगा तो 3 दिन तक भागते रह गए। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी बात। आलम यह हुआ कि एक ने कहा कि जब रसूल नहीं रहे तो फिर अब यहां लड़ने कोई फायदा नहीं, जान गंवाना, चलो अपना जान बचाया जाए, भागा जाए। उसका कुरान की आयत नाजिल हुई कि रसूलुल्लाह मर जाएं, क्या तुम भाग जाओगे, अपने दिन वापस पलट जाओगे? दूसरे सहाबी ने कहा, चैट जीटीपी वाला भी कमाल करता है, जब मैं देख रहा था तो उसमें उसने मौला अली का नाम ही नहीं कहीं लिया, एक दूसरे सहाबी का नाम लिया। कि इसलिए हर बात भी सही नहीं है, आप उसकी तहकीक जरूरी है, उसमें भी तहकीक दर तहकीक। तो उसने जो है नाम लिया, तारीख पर मैंने इसका भी जायजा लें, देखो ये क्या बताता है। तो उसने मौला अली का नाम ही नहीं लिया कहीं, कहा दूसरे किसी साहबी ने, और वाकई उस साहबी ने कहा था, दूसरे किसी साहबी ने कहा कि जब रसूल नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूंगा। लिहाजा वो तलवार लेकर कूद गया और इतना लड़ा कि वो शहीद हो गया। शहीद अबू दज्जाना नाम था गालिबन। तो रसूलुल्लाह से उन्होंने भी कहा क्या मैंने हक अदा कर दिया? रसूल ने कहा तुमने हक अदा कर दिया। फिर चैट जीटीपी से मैंने पूछा कि मौला अली कहाँ थे? भाई तो तमाम आलम इस्लाम जानता है कि जंग उहद में अली ने रसूलुल्लाह की जान बचाई।
उस कमबख्त ने सबका नाम लिया, अली का नाम नहीं लिया। जब मैंने खास करके पूछा, क्या हो सकता है मैंने पूछने का तरीका गलत रहा हो या वो मुझे कुछ और समझ रहा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, शायद वो मुझे कुछ और समझ रहा था। जब मैंने पूछा अली वाला मैटर कहाँ है, तब उसने 3 हदीसें निकाल के दी। कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया उहद के दिन अगर अली ना होते तो इस्लाम आज खत्म हो जाता। मैंने चैट जीटीपी से पूछा कि रसूलुल्लाह की इस हदीस का मतलब क्या है, वो तो नहीं बता सका, मैं आपको बताता हूं। मतलब ये हुआ अगर रसूल ना होते तो नमाज ना होती, रसूल ना होते तो रोजा ना होता, रसूल ना होते तो हज ना होता। भाई मैदान उहद में अली ने सिर्फ मोहम्मद को नहीं बचाया, अली ने नमाज को बचाया, अली ने रोजे को बचाया, अली ने हज को बचाया। इसीलिए मोहम्मद ने कहा अगर अली उहद में ना होते तो इस्लाम तबाह हो जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो और दूसरी हदीस में मौलाना फरमाया कि दुश्मनों के दरमियान और मेरे दरमियान अली हायल थे, और अली के रहते हुए मोहम्मद का कोई बाल भी कुछ नहीं कर सकता। बस आखिरी बात है मोहतरम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मोहब्बत 7 मकामात के ऊपर काम है, इसको आप याद रखिएगा। कब्र में काम आएगी, सिरात में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। बात नमाज और ज़कात की है तो एक हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करूं, इनकी मोहब्बत और विलायत कितनी ज़रूरी है। छठे इमाम की एक हदीस है, अभी चेलुम के दिन मैंने इसी हदीस के ऊपर मजलिस पढ़ी थी, नहीं वो दूसरी हदीस है। हदीस में ये जिक्र है कि आपने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सतिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है, नमाज के ऊपर, रोज़े के ऊपर, हज के ऊपर, ज़कात के ऊपर और हमारी विलायत। ये इमाम की हदीस है। इमाम ने फरमाया कि इस्लाम जो टिका हुआ 5 चीज़ों के ऊपर, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायतुना, और हमारी विलायत। एक सहाबी ज़ाहिर तौर पे सहाबी था, अंदर से मुनाफिक था, कहने लगा मौला इसमें सबसे अहम कौन सा है। मौला कुछ जवाब देते उससे पहले ये बोल पड़ा कि सबसे अहम तो इसमें नमाज होगी। इमाम ने कहा कसम खुदा की नमाज इसमें सबसे अहम नहीं। क्या सुन रहे हैं? उसने कहा कि इसमें सबसे अहम नमाज होगी। इमाम ने कहा नमाज अहम नहीं है। कहा इसमें सबसे अहम रोजा होगा। इमाम ने कहा रोजा भी सबसे अहम नहीं है। कहा हज होगा। इमाम ने कहा हज भी नहीं है। कहा ज़कात होगी। इमाम ने कहा कसम खुदा की ज़कात भी इसमें सबसे अहम नहीं है। तो कहा क्या सबसे अहम विलायत है आपके दादा की? इमाम ने कहा कसम खुदा की इन 5 में सबसे अहम हमारे जद की विलायत है, यानी अलीउन वलीउल्लाह है। बहुत तवज्जो, यानी अलीउन वलीउल्लाह है। क्यों वलीउन वलीउल्लाह है? इसकी वजह यह है कि नमाज कसर में, आप हालत सफर में है, नमाज कसर हो जाती है। आप मरीज हो गए, रोजा आपके ऊपर साकित हो जाता है। आपके पास गुर्बत है, आप हज नहीं कर सकते। आपके पास पैसा नहीं है, आप ज़कात ना दीजिए। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, विलायत अहले बैत सबके लिए है। हज़र में हो तब भी वाजिब है, सफर में हो तब भी वाजिब है, गरीब हो तब भी वाजिब है, अमीर हो तब भी वाजिब है। भाई हर चीज छोड़ी जा सकती है, लेकिन विलायत के बारे में कोई समझौता नहीं। मैंने एक साहब से पूछ लिया, बहुत तवज्जो, पूछ लिया कि भाई आप नमाज इतनी कम क्यों पढ़ रहे हैं? कहने लगे मौलाना आपको मालूम नहीं, नमाज सफर में कसर हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। दूसरे साहब को देखा बैठ के रसगुल्ला खा रहे थे रमजान में। मैंने गुलाब जामुन, शर्म नहीं आती आपको? रोजा चल रहा, आप गुलाब जामुन खा रहे हैं। उन्होंने दवाओं का थैला रख दिया। सरकार आप तो मौलाना है, कम से कम आप तो तहकीक कर लीजिए, ऐसे मत बात करिए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैं मरीज हूं और अल्लाह ने मेरे ऊपर यह रखा है कि आपके ऊपर रोजा रखना हराम है, लिहाजा मैं रोजा नहीं रख रहा हूं। मैंने किसी साहब से पूछा आप हज क्यों नहीं कर रहे हैं? कहने 10 लाख का कर्जदार हूं, कर्ज अदा करके चला जाऊं। दूसरे से पूछा मैंने भाई तुम ज़कात क्यों नहीं निकाल रहे हो? उसने कहा मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास अपने खाने के लिए ज़कात कहां से निकालूं? इसका मतलब समझ में ये आया कि नमाज छोड़ी जा सकती है, रोजा छोड़ा जा सकता है। नहीं, नमाज छोड़ी नहीं जा सकती। नमाज किसी हाल में माफी नहीं है। इसकी मैं यही सलाह कर दूं कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जो किसी हाल में आप छोड़ नहीं सकते।
खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़िए। किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है, लेकिन एक ऐसा मौका आता है कि नमाज कसर हो जाती है, पूरी से आधी हो जाती। बहुत तवज्जो, मैंने पूछा अब अजीजाने मतलब नमाज कसर क्यों पढ़ रहे हो? उसने अपना बहाना बता दिया कि मैं कसर में हूँ, हालत सफर में, नमाज कसर हो गई। पूछा तुम रोजा क्यों नहीं रखे? कहा मैं बीमार हूँ, बहाना मिल गया। कहा हज क्यों नहीं कहा कर्जदार हूँ। कहा ज़कात क्यों नहीं निकाली? कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैंने पूछा किसी से कि अली से मोहब्बत क्यों नहीं करता, अली की विलायत क्यों नहीं है? अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ एक ही बहाना है जो ये कह सकता है अरे मैं कैसे अली की विलायत को कबूल करूं, मेरी मां सही नहीं थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हर चीज के लिए माफी है और नमाज के लिए भी माफी है कि नमाज आपने नहीं पढ़ी तो पैसा दे के आप पढ़वा सकते हैं, पैसा दे के विलायत नहीं डलवाई जा सकती। जो आप अकीदा यहाँ है वही कब्र के अंदर लेकर के जाएंगे, और ये मोहब्बत का तकाजा है, ये मोहब्बत है जो इंसान को नेक अमाल और मौत के बारे में रसूल गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके नामे अमाल बंद कर दिए जाते हैं, कुछ कर नहीं सकता। लाख मरने के बाद समझ में आया कि नमाज कितनी अफजल थी, अब वो पढ़ नहीं सकता। लाख पता चला कि मातम करने कितनी फजीलत है, वो मातम नहीं कर सकता, मजलिस में नहीं बैठ सकता, फर्श में नहीं आ सकता, कोई काम नहीं कर सकता। कहा लेकिन 3 तरह के लोग हैं जिनके नामे अमाल बंद नहीं होते। पहला वो कि जो औलाद साले छोड़कर चला जाए, नेक औलाद छोड़कर जाए, नेक औलाद जो सदक़े जारिया, जब तक नेक औलाद रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। या कोई सदक़े जारिया कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जिससे मोमिनीन फ़ायदा उठाते रहे, तो वो मर जाएगा, उसका नामे अमाल जारी रहेगा। और या कोई इल्मी गुफ्तगू, कोई इल्मी एक सतर भी अगर वो एक लाइन छोड़ करके जाता है तो जब तक लोग उससे फ़ायदा हासिल करते रहेंगे तब तक उसको फैज़ मिलता रहेगा। आज जिन मरहूम की मजलिस है उनके बारे में 3 बातें मैं जानता हूँ। मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, लेकिन याद है थोड़ा बहुत। उसमें से एक चीज़ ये है कि जो उन्होंने मकतब कायम किया था, जो इसी यज़ा खाने में चलता है, उस मकतब का पढ़ा हुआ मैं भी हूँ। तो उन्होंने एक मकतब कायम किया जिससे कम से कम मेरे जानकारी में 4, 5, 6, 7 मौलाना जो शिबली के हैं, जिनको मैंने देखा है, शारिफ साहब बदली के, वो भी इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। मैं भी इसी मकतब से पढ़ करके फिर आगे मदरसे में गया। और जो एक तबका आज दीन और दुनिया और अहले बैत के बारे में उर्दू जानता है, वो इसी मकतब की देन है जो मरहूम ने, मुश्तबा हुसैन साहब ने जिसकी बुनियाद रखी, जो आज तक बात चल रहा है। और दूसरा जो उनका काम है, जिसमें कभी कभी मैं भी खिदमत के लिए जाता हूँ, वो है शहर का जुमा। और ये हिंदुस्तान का, कम से कम आजमगढ़, हिंदुस्तान में भी शायद कहीं ऐसा हो, है कई जगह। आजमगढ़ में एक ऐसी जगह है जहाँ के ऊपर एक ही मस्जिद में सुन्नी और शिया दोनों लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले शिया लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नी भाई नमाज पढ़ते हैं। ये आजमगढ़ की वाहिद मस्जिद है जहाँ पे एक ही मस्जिद में सुन्नी शिया दोनों नमाज पढ़ते हैं। और तीसरा काम उन्होंने किया कि आजमगढ़ शहर में जमात का माह मुबारक रमज़ान इंतज़ाम किया। तो ये सदक़े जारिया है। वो चले गए, लेकिन उनका ये काम जब तक रहेगा, जब तक ये मकतब चलता रहेगा, जब तक जुमा होता रहेगा, जब तक जमात होती रहेगी, उनको सवाब मिलता रहेगा। रसूल ने फरमाया कि सदक़े जारिया कोई छोड़ कर जाए तो जब तक वो काम होता रहता है सवाब मिलता रहता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 7 ऐसे मकाम हैं कि जहाँ पर अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। मौत के वक्त, मौत का सबसे सख्त मरहला होता है, वहाँ पे अहले बैत आपके सामने खड़े होंगे। कब्र में जाएंगे जहाँ कोई पुरसाने हाल है। कम से कम मौत के वक्त तो मरने वाला देखता रहता है कि मेरा भाई, मेरे भतीजे, मेरी माँ, मेरे बाप, बेटा, सब खड़े हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार खड़ा है, देखता रहता है। लेकिन कब्र में तो कोई साथ देने वाला नहीं है।
ہاں کچھ ایسی موتیں بھی ہوئی ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو کوئی سامنے نہیں تھا. ایک دکھیاری ماں کہہ رہی تھی جب اس نے پوچھا کہ کیا مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، تو پہلو سے آواز آئی میرے لال سب جا سکتے ہیں لیکن دکھیاری ماں کیسے جائے گی. میرے لال میں نے چکیاں چلا چلا کر تجھے پالا ہے. پہنچ گیا آپ کربلا کہ جب میرے آقا کے سر و تن میں جدائی ہونے لگی، ایک مرتبہ رسول نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے لال میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ پاؤں گا. رسول واپس چلے گئے، نظریں پھیر لی. علی نے کہا کہ میں اپنے لال کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا. سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلایا جا رہا تھا اور گلا کاٹنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. قصاب کو آپ نے دیکھا ہوگا، شرط ہے ہمارے یہاں کہ چھری اس طریقے سے چلائی جائے کہ ایک ہی بار میں چاروں رگیں کٹ جائیں تاکہ ذبیحے کو تکلیف نہ ہو، تاکہ اس جانور کو تکلیف نہ ہو. لیکن ہائے مظلومیت حسین ابن علی، میرے مولا کو اس طرف سے حلق کی طرف سے نہیں کاٹا گیا، پسے پشت لٹا دیا گیا. اور جس طریقے سے سوکھی لکڑی کو کاٹا جاتا ہے ویسے میرے مولا کی گردن پہ وار ہو رہا تھا. ارے کیسے علی دیکھتے، علی نے ہاتھ جوڑ لیا، نظریں پھیر لی، میرے لال میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا. حسن نے کہا میرے بھائی میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا. حسین نے کہا میں اس عالم غربت میں سب میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ملائکہ چلے گئے، فرشتے چلے گئے، انبیاء چلے گئے، اولیاء چلے گئے، محمد مصطفیٰ چلے گئے، بابا چلے گئے، بھائی چلا گیا، لیکن ماں ایک مرتبہ پہلو سے اس نے کہا میرے لال حسین سب جا سکتے ہیں لیکن تیری ماں نہیں جا سکتی. کربلا میں دو لوگ تھے، ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ایک بہن اونچائی سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. بے بس بہن کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا ایک مرتبہ آواز دی، اے پسر احسان، ارے تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میرا لال میرا بھائی ذبح کیا جا رہا. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حصو گوارو، جب موت آتی ہے تو ہر مرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے پاس میں رہیں، اس کے بچے پاس میں ہو، اعزا پاس میں ہو، اقارب پاس میں ہو. ہائے غربت حسین ابن علی، سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی. ایک چھوٹی سی بچی در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی پھوپھی اماں وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ گھیرا بنائے ہوئے کیا کر رہے ہیں. ارے زینب کیسے بتائے، اے سکینہ تیرے بابا کو ذبح کیا جا رہا. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جزاکم اللہ. ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بچے یہاں کے اوپر موجود ہیں. ایک عرصہ گزر گیا باپ کو مرے ہوئے، لیکن آج اصال ثواب کی مجلس کی ہے، اپنے باپ کو یاد کر رہے ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس بیٹے کے بارے میں سوچئے کہ جس کے باپ کا جنازہ جلتی ہوئی زمین کے اوپر بے گورو کفن پڑا تھا. ہمیشہ سے میں یہ سنتا آ رہا تھا، میں پڑھتا بھی تھا بچپن سے مجلسیں، لیکن یہ مسائل مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب اس کا احساس ہوا کہ ایک باپ کے لیے کتنا، ایک بیٹے کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے اس کے باپ کا جنازہ اٹھانا. جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا، کفن بھی موجود تھا، لوگ بھی موجود تھے، اعزا و اقارب سارے لوگ تھے. کوئی دلاسا دے رہا تھا، کوئی سہارا دے رہا تھا، ہر آدمی اپنے اعتبار سے آ کر کے محبت و شفقت کا مظاہرہ کر رہا تھا. لیکن ہائے سید سجاد کا 11 محرم کو چہرہ بدلنے لگا. زینب نے کہا اے میرے لال تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے، کیا تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں میں کیسے آپ کو بتاؤں، ارے میرے بابا کا جنازہ جلتی ہوئی زمین کے اوپر بے گورو کفن پڑا ہے، ارے جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا پڑا ہوا. ظالموں نے اپنے جنازوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. کون یہ حسین ہیں، ارے جن کے لیے
جن کے نانا نے دنیا کو کفن دینے کا طریقہ سکھایا، جن کی شریعت نے کافور دینے کا، غسل دینے کا طریقہ سکھایا، آج اسی حسین کا جنازہ چلتی ہوئی زمین کے اوپر پڑا ہے۔ اور بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، ارے باپ کے اصالے ثواب کی مجلسیں ہیں نا، باپ کی مجلس ہوتی ہے، بیٹے رو کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے جب سید سجاد واپس مدینہ لوٹ کر گئے ہوں گے تو سید سجاد کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ارے یہی وجہ تھی جب محمد حنفیہ نے آپ کو گلے سے لگایا، پیچھے ہٹ گئے، عجب نہیں محمد حنفیہ سے سید سجاد نے یہ جملہ کہا ہو، اے چچا، ارے میرے بابا کو مقتل کربلا میں اتنی بے حرمتی کی گئی، ارے عرب میں کسی جنازے کو پامال نہیں کیا جاتا، میرے بابا کے جنازے کو گولوں کے ذریعے سے پامال کیا گیا۔ میں تڑپ رہا تھا لیکن کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا، سید سجاد نے کہا چچا ابھی گلے کا زخم تازہ ہے، ابھی لنگر کے نشان باقی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مرحوم حاضر اور حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ ہمارے تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مرحوم حاضر اور حاضرین تمام مرحومین کو کی قبروں سے عذاب کو برطرف فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا حاضرین اور غائبین میں جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عافیت فرما۔ میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی غیب سے ادائیگی کے انتظام فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام امثال میں شمار فرما۔ خدا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر کے ام البنین بنت شفقت حسین، سید امیر حیدر ابن مجتبیٰ حسین اور نسیم زہرا بنت مجتبیٰ حسین اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کی روح کو شاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الصمد لم يكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على نسیم زہر بنت مجتبیٰ حسین امیر مجتبیٰ حسین پہلے آپ بات کر دیجیے نظر معصوم بسم اللہ